ایک دفعہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہنے لگے جنازے سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ساتھ قائد اعظم ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے، تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے۔ تو کہا میں نے اس لیے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں بڑی راحت میں ہوں، میں بڑی راحت میں ہوں۔ تو پھر انہوں نے نا اپنی 2 انگلیاں میری طرف کی کہ یہ چوس لو۔ تو میں تھوڑا ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ کہنے لگے ڈرو نہیں بیٹا، یہ چوس لو، اللہ تجھ سے 3 کا کام لے گا۔ وہ 2 انگلیاں میں منہ میں ڈالی تو اس میں سے گاڑھا میٹھا شہد نکل کے میرے منہ میں آنا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی تو اس کی مٹھاس میرے منہ میں باقی تھی۔ تو ان کو مہلت نہ ملی، پہلے ٹی بی کا شکار تھے اور اپنا مرض چھپاتے رہے، اس لیے جتنا گند یہ ملے مولویوں نے طارق جمیل، طارق مسعود، تقی عثمانی اور ان جیسے بریلوی ملا ہیں، وہ خادم رضوی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے قتل کرانے والا پاکستان میں، جو ہے نوجوانوں کو زومبی بنانے والا وہ۔ اور تو آج میں تھوڑی سی بات کروں گا طارق جمیل کا چوسنے والا ویڈیو جو ہے، اور اتنی مطلب حد سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ چوتیا پا کیسے یہ لوگ نہ صرف اس کو وہ چلے عقل ہوگی یا شعور ہوگا تو وہ برداشت کریں گے نا اس چوتیا پا کو، ایسے نمونوں کو جو ہے وہ سر پہ چڑھا رکھا ہے، ان کے ملینز ہیں۔ تو جہالت جو ہے نا حد پار کر دیے۔ اور اس پہ اب کون سا سوال جو ہے اٹھائے گا کہ بھائی خواب اگر کسی کو آیا تو اس میں کیا وہ کوئی اس کو پوچھے گا کہ بھائی تمہیں نہیں آیا، وہ کون اس کو ختم۔ یہ تو چلو وہ بڑا چڑھا کے وہ تو حدیثوں میں بھی مل جاتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، حوریں ایسی ہوں گی، کیونکہ بس سالوں کی فرسٹریشن ہوتی ہے وہ سیکس کی، ہر بات میں وہ دماغ پہ بہت چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو طارق جمیل کا جو ویڈیو تھا کہ بھائی وہ کیونکہ وہ پیسوں پہ کام کرتے ہیں بھائی، ان کو جب پیسے ملتے ہیں تو وہ کام کرتے، تو ان کو اسٹیٹ کی طرف سے محمد علی جناح جو ہے قائد اعظم، جس کو جو ہے لقب دیا گیا تھا، حالانکہ اسی کو بڑے عرصے تک یہ لوگ برا بھلا بھی کہتے رہے اس کے ویسٹرن اسٹائل کی وجہ سے، لیکن یہ جناب تعریفیں کر رہا ہے۔ میں نے خواب میں جو ہے اس کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آئے تھے، اور شبیر احمد عثمانی جو ہے انہوں نے کیوں ان پہ جو ہے وہ لکھا، تو وہ آئے تھے اس لیے جو ہے یہ ہوا، اور میں جو ہے میرے خواب میں وہ آئے تھے اور مجھے بولا کہ یہ میرا چوسو، انگلیوں کی بات کر دی انہوں نے۔ تو عجیب، اور میں حیران کہ اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی، استاد، یونیورسٹی کے لوگ، اور ایسے گدھے والی عقل کو جو ہے نا، گدھا بھی بیچارہ خواہ جو ہے وہ بدنام ہے، اور بہت محنتی ہوتا ہے۔ ایسا مطلب کوئی حد ہے ایک چوتیا پہ کی کہ جو ہے میرے خواب میں آیا، اور جو ہے میں نے ایسے ہی، اور مقبول نے بھی ایسے ہی کوئی بہت عرصے پہلے کوئی کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آئے تھے، اور وہ جب ان کو ایکسٹینشن دینی تھی باجوہ کو تو انہوں نے ان کی اجازت سے ہوا ہے۔ اسی طرح محمد علی جناح کی تعریف میں اس کا خواب آیا تھا، بڑے نبیوں کے خواب آ رہے ہیں اس کو، بھائی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان پڑھ جاہل جٹ لوگ، اور اٹھ کے تھوڑا سا بس کوئی دینی کتابیں پڑھ، کوئی شعور نہیں آتا ان میں اندر، اور باتیں جو ہے نا وہ ایسی کرتے ہیں کہ محمد علی جناح کے بارے میں جو ہے وہ تعریف۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ چوتیاپے کی باتیں کی یا اس طرح کی جو ہے، حالانکہ وہ مان بھی چکا ہے کہ میں جو ہے مبالغہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی، لیکن وہ
اس کو سننے والے جو ہے نا وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور پڑھے لکھے جو ہے جاہل، پڑھے لکھے جاہل. تو بہت حیران کی ہوتا ہے یار کہ محمد علی جناح تو سور کا گوشت کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، انہوں نے پارسی عورت سے شادی کی جس کو غیر مسلم سمجھتے لوگ، سوٹ پوٹ میں دیتے ہوتے تھے. کبھی کوئی کیا آزادی، وہ انہوں نے تو لوگوں کو مروایا تھا ڈائریکٹ ایکشن کرا کے، اور دوسری اور انتہا پسندی لوگوں میں پھیلائی، اور جس کی وہ وجہ ہیں یہ لاکھوں کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگوں کو مروانے میں، ان کو دربدر کروانے. تو میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہ بھائی انہوں نے سور کھایا یا انہوں نے شراب پی یا انہوں نے کسی اور عورت سے شادی کی کہ جو غیر مسلم، یہ باتیں خود انہی کے جو ہے کے لیے غلط ہیں. ملا مولوی اور جو مسلم اور اسلام اور اسلام کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں خود غلط. تو وہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب وہ اس طرح کے تھے اور دوزخ میں جائیں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ جنت جو ہے آئے تھے اور بول رہے تھے یہ بھی میرا چوسو، تو جو ہے وہ شہد تھا اس میں، اور میں جب اٹھا اس کے بعد بھی میرے منہ میں شہد کا جو ہے مٹھاس تھی. ایسے جھوٹ گھڑ کے، اور ایسے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ باتیں کرتے ہیں، یہ پیغمبرانہ کام کرتے ہیں، یہ انہی حساب سے بھی زیادہ وہ افضل ہیں اور زیادہ ہے. بہت ترس آتا ہے ان کو، مطلب بربادی کی حد ہے. کیا دیا کیا ہے انہوں نے آج تک پاکستان، الٹی اس نشا پہ، راہ پہ لگا دیا ہے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل جیسے سڑ جاتا ہے نا کوئی بندہ، جیسے ختم اندر سے، اس کی کوئی وقت، کوئی وجود، کوئی کچھ پتہ نہیں. تو یہ ہے کہ ایسے جاہلوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے نا، کیا کرے پاکستان میں بہت یہ بربادی کی طرف لوگ، ہر کوئی اچھائی کی طرف، کوئی خوشحالی، کوئی سائنس، کوئی علم، کوئی شعور، اور اچھے پیکٹ میں بند کر کے نا، ایک میں تو کہوں گا کھانے کو اچھے پیکٹ میں بند کر کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں. یہ طارق جمیل جیسے جاہل جٹ اور جہالت پھیلانے والے کروڑوں کماتے ہیں، جو عورت کی عزت نہیں کرتے اس کو کتے سے مشابہت کرتے ہیں. یہ طارق مسعود جیسے گھٹیا کیڑے، اس طرح کے جو ہے لوگ.